ضرب دے دیں گے، کل میں ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے، سیام میں ضرب دیں گے، 7 چوک 28 اور 7 ایکم 7، وہی 35 بن جائیں گے نا۔ 5 میں ضرب دیں یا 4 اور 1 میں ضرب دیں تو کتنا بنے گا؟ ادھر سے ہاتھ لگائے ادھر سے، پاگل ہے تم کیا بول رہے ہو؟ 7 یہ 35 تو 5 میں ضرب دیں، لیکن یہ 28 اور 7 کتنے بن گئے؟ 35، اور 5 دیے تھے زوجات کو، 35 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 40۔ مسئلہ کہاں سے رہا؟ 40۔ اس میت کی جائیداد کے 40 حصے کریں گے، بیویوں کو 5 دیں گے، بنات کو 28 دیں گے، اور 6 جدات کو 7 دیں گے۔ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ جی پتہ نہیں یہ لفظ میں نے کہا ہے کہ نہیں، ملا یرد علیہ کا جو باقی ہے تباین کی صورت میں اس کو سہام میں ضرب دیں گے، من یرد علیہم کے مسئلے سے جو ان کو حصے ملے ہیں ان میں ضرب دیں گے۔ یہ لکھوایا ہے کہ نہیں لکھوایا میں نے؟ تو جب لکھوایا ہے تو تم کیوں خواہ جھگڑ رہے ہو؟ اب ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ 5 میں دیں، 35 کریں، اور پھر یہ تھوڑا بات ہے، پھر 7 کو ضرب دیں سیام کے اندر۔ اچھا بھول گیا ہوگا، لیکن لکھیں یہی جو باقی مادہ، یہ کہتے ہیں بتایا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بتایا۔ اب استغراق میں جو بھی تھا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہاں بس وہ غلط ہو گیا، کل کے بنا سہام میں ضرب دیں گے۔ من یرد علیہم سے جو ان کو اپنا حصہ ملا ہے اس میں ضرب دیں گے۔ لکھ لیا؟ یہ تمرین کے لیے ہم نے پچھلے درسوں میں کچھ مسائل لکھائے تھے، تو وہ یہاں لکھ لیں، لیکن آگے چلتے ہیں پھر۔ ہیں تو ایک جیسے سارے لکھیں، مسائل ردی ہیں یہ سارے۔ زوجہ ثلاثہ بنات، لکھا؟ ایک اور میت لکھیں، زوجہ 6 جدات، یہ آپ پچھلے مسائل ہیں۔ اب اس کی جو ہے نا تمرین ہم نے شاید نہیں لکھائی تھی، ایک ہی صورت، کیونکہ وہ ایک ہی صورت ہے، جو بھی لکھوائیں گے وہی ایک صورت بنے گی۔ تو استقراء اور تتبع سے یہی ملا کہ تماثل ایک ہی صورت میں ہوتا ہے، تباین اور سط میں ہوتا ہے، بنات کو گھٹا دیں بڑھا دیں سب کچھ کریں تو یہ ہوتا ہے۔ اس کتاب میں اور کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی چیز ہے بے آپ نے جب یہ حصے دے دیے، کیلکولیٹر نہیں تھا، تو پھر وہ ایک فصل ہم چھوڑ رہے ہیں، اب تسا کو 20 مل رہا ہے، 20 کیسے تقسیم کریں گی؟ لڑیں گی۔ پھر اس کو بڑھانا ہے، ہم 40 سے آگے حصے بنائیں گے۔ اس کے ہم نے باب التصحیح نکل چکا ہے، باب التصحیح بڑا لمبا چوڑا ہے اور بہت مشکل ہے۔ باب التصحیح سے میں آپ کو آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیلکولیٹر۔ لکھیں، کئی مسائل ہیں ہم چھوڑا ہے، لیکن یہ وہی تصحیح کا مسئلہ ہے، آپ کو پھر کیلکولیٹر سے تقسیم کر کے مجھے بتانا ہے۔ لکھیں مسئلہ، 4 زوجات، ثمانیہ عشرہ بنت، 18 کتنی بنتوں کی 18؟ 18۔ 15 جدہ،
15 दादियाँ, 6 आमाम, एक ही है, 6 आमाम, एक ही बंदा है, उसके वारिस जो हैं बस अदद बढ़ा दिया तमरीन के लिए, वरना नफ्सुल अमर में तो ऐसा होता नहीं है। इसी तरह बहुत से मसाइल हैं तमरीन के लिए। मैंने कहा था ना, आप इसमें ख़ुद अपनी तरफ से मिसालें बनाएं तो आप माहिर बनेंगे, वरना आप माहिर नहीं बनेंगे। आप बैठ जाएं, बाकी चीज़ें को छोड़ दें और अपने रिश्तेदारों में ये सोचें कि अगर फ़लाँ शख्स फौत हो गया तो उसके ये वारिस हैं तो उन कितना मिलेगा, अबू फौत हो गए तो ये वारिस हैं कितना मिलेगा, अम्मी फौत हो गई तो ये वारिस हैं कितना मिलेगा, बहन फौत हो गई तो ये वारिस हैं कितना मिलेगा। ये इस तरह हम निकाला करते थे और सारे मसले महारत हासिल करने के लिए दिन और रात लगे रहते थे। भाई बाबूरद आ गया है। अब एक फसल है मुकासमतुल जद, जो लिखें अहनाफ के नज़दीक, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक जद के होते हुए भाई और बहनें महरूम होंगी। ये पढ़ चुके हैं आप हालात में, हालात याद रखें। जद के हालात आपने पढ़े थे, अब के हालात भी पढ़े थे, भाइयों के भी हालात पढ़े हैं अपने, ऐनी भाई, इल्ली भाई, खीफी औलाद के भी आपने हालात पढ़े हैं। अगर आपकी उन पर नज़र है तो आपको समझ आ जाएगी। ये वैसे मैं लिखा रहा हूँ एक मसला बताने के लिए, वरना ज़रूरत नहीं। इमाम आज़म के नज़दीक जद के होते हुए भाई और बहनें सारी महरूम होंगी। काज़ी शुरैह का यही मज़हब है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का यही मज़हब है, हसन बसरी का यही मज़हब है और इसी कौल पर फतवा है। हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद और हज़रत ज़ैद बिन साबित ये मुजतहिद सहाबा से हैं, मुजतहिदीन सहाबा से हैं। हज़रत अली तो जानते हो, रोज़ाना सुनते रहते हो, शियों की मेहरबानी है कि अली अली करके आपको याद हो गया। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो सिर्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सरकार ने सब सहाबा को फरमाया था कि मेरे घर के अंदर बग़ैर पूछे कोई नहीं आ सकता, लेकिन अब्दुल्ला तुम्हें इजाज़त है, जब चाहे मेरे घर के अंदर आ गया कर। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नालैन मुबारक उठाते थे, साथ रहते थे, बिल्कुल कमज़ोर से। इनकी पिंडलियाँ ऐसी थीं जैसे कि बस बाजू होता है, कमज़ोर कमज़ोर पिंडलियाँ थीं, छोटा सा कद था, पतले से लोग थे। इनकी बीवी का नाम हज़रत ज़ैनब था। हज़रत ज़ैनब थी वो मालदार थीं, कारोबार करती थीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से ये कहा कि मैंने जहन्नम में देखा औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। औरतों ने कहा या रसूल अल्लाह, इस पहले तो ये था, औरतों ने कहा या रसूल अल्लाह, हमें यहाँ मर्दों को दर्स देते हैं, हमें क्यों नहीं देते? तो हुज़ूर ने फरमाया ठीक है आपको देंगे। तो मुस्तकिल औरतों का दर्स जिसमें मर्द नहीं थे, सिर्फ औरतें थीं। तो ये भी सुन्नत है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हम लोग नहीं देते। और हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी तलबात भी हैं 50 के करीब, इन बेचारियों का ना वज़ू का पता है, ना गुस्ल का पता है, ना मसाइल का पता है, किसी मर्द से
سننے کے لیے تیار ہی نہیں. اہل حدیث دیتے ہیں درس, دیوبندی درس دیتے ہیں ان کی خواتین, اور شیعہ بھی اسی طرح ہیں. شیعہ کس چیز کا درس دیتے ہیں؟ علی اور امام حسین کا, باقی ان کے پاس کچھ نہیں. لیکن ہمارے سنی کچھ بھی نہیں کرتے. تو حضور علیہ السلام نے عورتوں کو درس دیا, تو جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہی درس دیا جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تو ہم عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے مردوں سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے, ہم کیوں جہنم میں زیادہ ہیں, ہمارے عورتیں کیوں زیادہ ہیں؟ ہم نماز پڑھتی ہیں, روزہ رکھتی ہیں, سارے کام کرتی ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم گالیاں بہت دیتی ہو اور ناشکری کرتی ہو شوہر کی, اس وجہ سے تمہیں جہنم میں زیادہ جانا پڑے گا. اب کیا کریں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا صدقہ کریں. حضرت بلال ساتھ ہوتے حضور علیہ السلام کے. حضرت بلال کو حضور نے فرمایا, عورتوں نے کہا لو جی, کسی نے زیور دیا, کسی نے کان کی بالیاں, کسی نے اپنا ہار اتارا جلدی جلدی. حضور علیہ السلام کی تقریر تھی. تو حضرت بلال اٹھے, انہوں نے کپڑا جھولی آگے کی, اور تمام خواتین نے کسی نے کچھ دیا, کسی نے کچھ دیا, کسی نے کچھ دیا. حضرت زینب گھر آئیں, حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی. تو اس نے جا کر عبداللہ بن مسعود کو کہا, عبداللہ میں تو مالدار ہوں اور تم غریب ہو. شوہر غریب ہوتا ہے, بیوی کبھی امیر ہوتی ہے. تو میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں. تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو, بیوی اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا مجھے شرم آتی ہے, میرا اپنا مسئلہ ہے نا, تو میں نہیں پوچھتا, تم خود چلی جاؤ. تو حضرت زینب چلی گئی. حضرت زینب پہنچی تو حضرت بلال آگے کھڑے تھے. ایک اور عورت تھی, اس کا مسئلہ بھی اسی طرح تھا جیسے حضرت زینب کا تھا کہ بیوی اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہے. دونوں نے کہا بلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ کر دو کہ بیوی اپنے شوہر پر صدقہ کرے تو جائز ہے, صدقے کا ثواب ملے گا, لیکن ہمارا نام نہیں بتانا. حضرت بلال اندر گئے تو عرض کی یا رسول اللہ دو عورتیں آئی ہیں, وہ یہ پوچھ رہی ہیں مسئلہ. حضور نے فرمایا کون ہے؟ اب بلال کی جرت تھی کہ نہ بتاتا. اس نے کہا جی عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب ہے اور فلانا ہے. آپ نے فرمایا ان سے کہو زینب سے کہ شوہر پر نفلی صدقہ کرنے میں دو ثواب ہیں, ایک صدقے کا ثواب ہے, ایک صلہ رحمی کا ثواب ہے. صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ دار پر احسان کرنا, یہ الگ چیز ہے. اور ایک ہے پیسے کا ثواب, 10 روپے دیے تو 10 روپے کا ثواب. من جاء بالحسنۃ فلہ, وہ تو ملا. لیکن ایک ہے صلہ رحمی, سب سے بڑا ثواب صلہ رحمی کا, رشتہ داروں پر احسان کرنا, اور خصوصاً صل من قطع کا, ان رشتہ داروں پر احسان کرنا جو تجھے گالیاں دیں, جو احسان نہ کریں, ان کا ثواب اور زیادہ ہے, کیونکہ اس میں فقط اخلاص ہوتا ہے, لالچ نہیں ہوتی. یہ اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی پر خرچ کرے, کل بتایا تمہیں, حتیٰ کہ وہ لقمہ جو منہ میں ڈالے ہو, حضرت سعد کا مسئلہ, بیوی کے منہ میں ڈالے اس کا بھی ثواب ملتا ہے, بیوی کو دینے میں بھی ثواب ملتا ہے, نیت صحیح ہو. تو یہ حضرت زینب نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیا. تو بہر حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام آ گیا تو میں نے ان کی صورتی سیرت بیان کر دی. بہت پیارے صحابی اور مجتہدین صحابہ میں سے. حضرت علی کے ساتھ عموماً ان کا تنازع ہوتا تھا مسائل میں, تو یہ غالب آ جاتے تھے. اب قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں, جو اور مرد مر جائے, فوت ہو جائے, تو فوت شدہ مرد کی بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے, ایسا ہے نا. اور ایک دوسری آیت میں ہے کہ ہر عورت کی عدت وضع حمل ہے. اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک آدمی فوت ہوا, اس کی جو بیوی تھی حاملہ تھی, ادھر
شوہر فوت ہو گیا. اب شوہر فوت ہو گیا 4 مہینے 10 دن، اور حاملہ تھی تو دوسرے مہینے یا پہلے مہینے وضع حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا. اب قرآن ایک آیت میں کہتا ہے کہ وضع حمل عدت ہے ہر عورت کی جو حاملہ ہوتی ہے اس کی، غیر حاملہ کی تو 3 حیض وغیرہ. تو حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا آپس میں تنازع ہو گیا. حضرت علی یہ کہتے تھے کہ جو مدت زیادہ بنتی ہے نا وہ عدت ہوگی، اگر وضع حمل کی دن زیادہ ہیں یعنی بچہ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو پھر تو وضع حمل ہے، اور اگر وفات کی عدت زیادہ ہے، بچہ دوسرے مہینے پیدا ہوتا ہے تو پھر وفات کی عدت ضروری ہے. بچہ پیدا ہو جائے 4 مہینے 10 دن عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی. یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بڑے مجتہد تھے. حضرت علی مدینۃ العلم کے باب تھے. مدینۃ العلم کون ہے؟ وہ تو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور علی باب ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کا تو صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ اتفاق کیا، انہوں نے کہا ان کا فتویٰ صحیح ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت علی کو کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو مبالغہ کر لیں. تو حضرت علی بھی مان گئے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. یہ سارے کہتے ہیں کہ دادے کے ساتھ بھائی اور بہنیں وارث ہوں گی. لکھیں، یہ کہتے ہیں دادے کے ساتھ بھائی اور بہنیں وارث ہوں گی. یہی مذہب ہے امام مالک کا اور امام شافعی کا. یہ مسئلہ بتانا تو تمہیں. اب یہ مقاسمت الجد کی فصل آتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں دادے کے ساتھ بھائیوں اور بہنوں کو بھی ملے گا، تو طریقہ کیا ہوگا پھر؟ اس طریقے کے لیے ایک فصل ہے. لیکن ہمارا مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام مالک اور امام شافعی کا مذہب نہیں ہے. تو اس لیے ہم فتویٰ دیں گے. اس میں دلچسپ بات یہ بتانی تھی، ابھی ہم ختم کرتے ہیں. تمرین کے لیے مسائل لکھا دیے تھے کہ صحابہ کا اختلاف تھا اس میں کہ دادے کے ساتھ بھائیوں کو اور بہنوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یا محروم ہوں گی. چلو جی، یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک تابعی ہے حضرت عبیدہ سلمانی. وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کو فیصلے کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے دادا اور بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جو فیصلے کیے 70 کے قریب کیے انہوں نے فیصلے، اور ہر فیصلہ دوسرے فیصلے کے خلاف تھا. اب آج کے مولوی ہوتے تو کفر کا فتویٰ لگاتے تھے. ہر فیصلہ دوسرے فیصلے کے خلاف تھا. کوئی نص نہیں تھی، تو اس لیے پھر اجتہادی فیصلے میں اختلاف تھا. ہر فیصلہ 70 فیصلے. حضرت عبیدہ سلمانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق کے فیصلوں میں شرکت کی، اور 70 فیصلے آپ نے کہ سب ہی نہ، لیکن سب فیصلے ایک دوسرے کے خلاف تھے. چلو جی، حضرت عمر فاروق نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دادے کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے سنا ہو، دیکھا ہو. تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دادے کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے بھائیوں کے ساتھ دادے کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہو.
لکھا حضرت عمر فاروق نے ایک دن خطاب فرمایا، پوچھا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے حضور کے کوئی فیصلہ دیکھا ہو کہ دادے کو انہوں نے کیا دیا؟ یہاں بھائی کے ساتھ نہیں لکھا ہوا، بار ہے مرید وہی، کیونکہ اسی میں اشتباہ تھا۔ ایک شخص نے کہا جی میں نے دیکھا ایک فیصلہ، سرکار نے ایک فیصلہ کیا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ حکم علی الجد بالسدس سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادے کو چھٹا حصہ دیا، سدس دیا، سدس سین دال سین، سدس دیا۔ حضرت عمر نے اسی آدمی سے پوچھا کہ وارثوں میں اس دادا کے ساتھ کون لوگ تھے؟ یہ تو بات صحیح ہے، سدس دیا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ وارثوں میں سے اس دادے کے ساتھ اس میت کے وارثوں میں سے اور کون لوگ تھے؟ اس نے کہا لا ادری، دوسرے لوگوں کو میں نہیں جانتا کون تھے، دوسرے وارث نہ جانتا کیسے؟ آپ میں لا رہتا، کچھ نہیں کیا تو نے، تیرے قول پر کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، لا رہتا۔ ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں ایک فیصلے میں موجود تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادے کو ثلث دیا۔ کتنا؟ سا ثلث، تیسرا حصہ۔ آپ نے حضرت عمر نے پوچھا اور وارث کون سے تھے؟ اس نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا لا رہتا۔ ایک اور آیا، اس نے کہا جی میں نے فیصلہ سنا ہے، دادے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف دیا۔ ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے فیصلہ دیکھا ہے، دادے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل جائیداد دے دی۔ لکھا پھر حضرت عمر نے سارے صحابہ کو جمع کیا تاکہ مشاورت کریں کہ دادی کو کیا دیا جائے اور ایک قول پر فتویٰ دیں، ایک قول پر فتویٰ دیں۔ واضح ہے کہ اجتماع مسجد میں ہوتے ہوں گے، تو اجتماع ہو گیا مسجد میں، سارے لوگ آ گئے، اجتماع ہو گیا مسئلے میں۔ آپ نے صورت مسئلہ پیش کی کہ میں نے دادے کے حوالے سے لوگوں سے پوچھا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، آپ لوگ مشورہ دیں کہ دادے کو کتنا ملنا چاہیے بھائیوں کے ساتھ، ویسے تو ہے دادے کو کتنا ملنا چاہیے۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں، ساقطت حیۃ من السقف، کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں، ساقطت حیۃ، چھت سے اژدہا گرا نیچے، چھت سے بہت بڑا سانپ، لگتا ایسا کہ جن ہوگا۔ ابھی لندن سے فون آیا تھا، ایک عورت بیچاری کہتی ہے میرے سر میں آ کے ہاتھ ڈال دیا جن نے۔ تو یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے جنات، اور بچیوں پر زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ احتیاط نہیں کرتے، بچیاں باتھ روم وغیرہ میں لباس نہیں ہوتا، اور باتھ روم میں زیادہ ہوتے ہیں یہ جنات، تو اس لیے ان پر وہ قابو کر لیتے ہیں۔ سانپ گرا تو اب صحابہ کرام فتفرقوا، کوئی اس دروازے سے بھاگا، کوئی اس دروازے سے، سارے نکل گئے۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ، عمر نے کہا
اب اللہ ان تجمعوا فی الجد علی شیئن، اللہ پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ دادے کے مسئلے میں کسی ایک مسئلے پر متحد ہو جاؤ جس کو جو روایت میں فتویٰ دیتے جائے، سمجھے؟ اب اللہ ہوتا بھی یہی ہے، اللہ کی مرضی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی مشیت۔ اللہ کی مشیت اور مرضی میں کیا فرق ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ مرضی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ عمل ہو، رضا سے ہے، پسندیدہ عمل ہو، اور مشیت اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارادے میں ہو۔ شرکت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی تم نے؟ ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہے، طاعت بھی اور معصیت بھی۔ معصیت بھی اللہ کے ارادے میں ہے، انسان چوری کرتا ہے یہ بھی مشیت میں ہے۔ مشیت شاء یشیء ارادے کے معنی میں مشیت میں ہے۔ طاعت کرتا ہے مشیت ہے، اور معصیت گناہ کرتا ہے کوئی بھی بڑا یا چھوٹا، زنا کرتا ہے وہ بھی مشیت میں ہے۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو کوئی شخص غلط کام نہیں کر سکتا۔ مشیت تو ہے لیکن مرضی نہیں ہے۔ اب انسان غلط کام کرے، شراب پی لے کرے، اللہ کی مرضی کیوں پی؟ اللہ کی مرضی ایسی تھی، یہ غلط ہے۔ لفظ مرضی نہیں ہوتا، مر جائے کوئی تو کہو اللہ کی مشیت۔ ہو سکتا ہے اس کی موت اللہ کو پسند ہو سکتا ہے پسند نہ ہو، کیا پتہ۔ اب کافر جو مر گیا اللہ کی مرضی، کافر کی موت کو اللہ پسند کرتا ہے، اس کو تو جہنم میں دیتا ہے۔ چلو یہ فرق ہے اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی میں۔ تعزیت کے لیے کہیں جاؤ یا کچھ کہو تو اللہ کی مشیت کہو۔ اللہ کی مشیت میم شین یہ تھا شاء یشیء سے ماخوذ ہے، مشیت کہو۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہی فرمایا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ دادے کے مسئلے میں تم کسی ایک حکم پر متحد ہو۔ تو مسئلہ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ میں بھی آپس میں نزاع ہوتا تھا، تو آپ نے اجازت دے دی کہ حضرت علی کے قول پر فتویٰ دو یا دوسرے صحابہ کے قول پر فتویٰ دو، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، تو تمہاری مرضی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر جو فتویٰ دیا اس کے دلائل موجود ہیں کتب فقہ میں، اور یہاں بھی موجود ہیں، کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے جیسے لکھوا چکے ہیں، دادے کے ساتھ بھائی اور بہنیں محروم ہوتی ہیں، اور بڑا جھگڑا ہوتا ہے۔ دادے بھائی اور بہنیں کہتے ہیں میت کہ ہم تو بھائی اور بہنیں ہیں، اور دادا تو دور کا ہے، وہ باپ کا باپ، وہ کیسے لے جائے گا؟ تم کو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد رب اغفر وارحم وانت خیر من صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ چلو جی، کل سے انشاءاللہ جمعرات خنثی کا مسئلہ ہوگا۔ خنثی کہتے ہیں